أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي ما ولعت ولا يعدي حقه المجتهد الذي لا يدركه قطب العلم ولا يناله قوس المنتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجب ممدود فترى الخلائق بقدرته والمنشريات برحمته هو أتك شعور ميدان عرضه أول معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الفاعل فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد شنشاه ومن شنشاه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد هده ومن هده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائد المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات وأواز البلند پروردگار عالم سے باقیاں کے یہ تمام خلق چکرا جانے کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کو اس فرش میں چلایا نیا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی محنت سوائے امام حسین کے لاکھوں لوگوں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شدید نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن الغیب نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کے جب ایمان کا ظہور ہو تو ہم مولا کے چہرے کی زیارت کر سکیں اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارت مقدسہ کی زیارت فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سارا درود کرنے دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلام زیادہ مولا کی نفع سے پہنچنا دوبار دماغ پر صلوات ذرا بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے روزہ مجلس ازائی تیسری اور آخری مجلس آپ حضرات قرآن فرما رہے ہیں کل کی مجلس میں فضائل کے اعتبار سے مکمل گفتگو حضرت زید شہید کی نام کی تھی اور یہ جملہ دوبارہ دہراؤں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے زیدی سادات میں بیٹھ کر زیدیوں کا ذکر زیدیوں کے جد حضرت زید کا ذکر
میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ آج ایک وعدہ کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ پڑھا وہی جاتا ہے جو چاہتا ہے۔ وعدہ تو یہ تھا کہ آج کی مکمل مجلس فضائل کے اعتبار سے بھی اور مسائل کے اعتبار سے بھی چھوٹی شہزادی سے منسلک کے چلے جاتے تھے۔ طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے اور آپ لوگ بھی ابھی سننے کی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے تو میں چھوٹی شہزادی کے فضائل بیان کروں۔ چھوٹی شہزادی بھی شاید یہی چاہتی کہ آج ان کے فضائل کا ذکر نہ ہونا۔ بہرحال ابتدائے کلام میں ایک حدیث بیان کی۔ اب توجہ میں تو نکلیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ کتاب شکیفہ کے امیروں سے نہیں مجید کے فقیروں سے۔ اور حسین ابن علی کا ذکر ہے، اس میں بولنا شفا ہے حسین کے ذکر میں۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر آپ گفتگو ختم ہو گئی ہو۔ ارشاد رسول خدا ہوا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینہ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کا سفینہ بھی۔ لفظ سفینہ کا اگر ترجمہ کیا جائے تو سفینہ کو اردو میں کشتی کہتے ہیں۔ کشتی کو عربی سفینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جب اس کی ذیل میں احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا، میری طرف دیکھتے رہیے، جب احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھا اور تفاسیر پڑھی احادیث کے حوالے سے، اس حدیث کے ذیل میں اس کی شرح کرنے والے یہی لکھا ہے کہ رسول خدا نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ حسین نجات کا سفینہ ہے، تو اس سے مراد بالکل ویسے ہی ہے جیسے نوح نے اپنی کشتی بنائی۔ کیونکہ نوح نبی نے بھی نجات کا سفینہ بنایا تھا، اور سفینہ اگر کوئی معصوم بنائے یا کوئی معصوم کسی کو سفینہ قرار دے تو وہ ہمیشہ نجات کا ہی ہوتا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ نوح کی قوم جناب نوح 950 سال صرف تبلیغ کی ہے، جو باقی زندگی حضرت نوح کے حوالے کی ہے وہ تو یہی ملتا ہے کہ 1100 سال، 1500 سال، کتنے 1200 سال، 1100 سال، الگ الگ تاریخ حضرت نوح کے حوالے سے، لیکن جو تبلیغ کی عمر ہے وہ 950 سال، 950 سال نبی نے تبلیغ کی۔ اور جب بھی حضرت نوح گھر سے نکلتے تھے، توجہ رکھیے گا بات شروع ہو گئی، جب بھی حضرت نوح گھر سے نکلتے تھے تبلیغ کی خاطر کہ اے دنیا والے آؤ، وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اور دیگر تبلیغ جب کرتے تو امت حضرت نوح کی پتھر مارا۔ حضرت نوح کی امت حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارا تھا۔ اور یہ تو لوگوں کا شروع سے ایک شیوا رہا ہے کہ جو بھی حق کی تبلیغ کرتا ہے اسے مارا ہی جاتا ہے۔ حق کی تبلیغ کرنے والے کو ہمیشہ یا تو مارا جاتا ہے یا تو اس کو دبایا جاتا ہے تاکہ وہ حق کی تبلیغ کر سکے۔ تو حضرت نوح کو پتھر مارے جاتے تھے، اور حضرت نوح اس وقت نوحہ کرتے تھے اپنی امت کے اوپر کہ اے میرے اللہ ان کے اوپر عذاب دے، اپنی امت پہ نوحہ کرتے تھے۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، نوح اس لیے پڑا تھا کہ وہ نوحہ کرتے تھے،
نوحہ کرنے والے کو نوح کہتے ہیں۔ اب دنیا جا کے سب سے پہلے تو اعتراض حضرت نوح پہ کرے، کیونکہ نوحے کی ایجاد جو کی ہے وہ حضرت نوح نے کی۔ اگر کسی کو نوحے پہ اعتراض ہے تو وہ جا کے سب سے پہلے حضرت نوح کو پکڑے، آدم کو پکڑے۔ آدم نے اپنے بیٹے کے قتل پر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم قابیل کو لعنت دیتے تھے اور حابیل پہ نوحہ کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے، تاکہ انبیاء اپنی اپنے مسائب کی ابتدا، مسائب کی گریہ کی ابتدا جو کی ہے وہ آدم نے کی، نوح نے کی۔ تو حضرت نوح تبلیغ کرتے تھے، خدا کو آواز دے کے کہتے 950 سال مکمل ہونے کے قریب ہے، آواز دی کہ میرے اللہ اب اس امت سے آزاد ہے، ایک مقام پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو آپ کے لیے بھی فائدے مند ہوگا اور میری بھی محنت وصول ہو جائے گی، لیکن اگر توجہ کرے گا یوں ہی آپس میں باتیں کرتے رہے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ؟ تو حضرت نوح نے کہا کہ میرے اللہ یہ امت کو سدھرنے والی بات، ان پہ عذاب ہے۔ آوازیں قدرت آئی کہ اے میرے نبی تم نجات کی سفینہ تیار کرو، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ اور جبرائیل نازل ہوا، نازل ہو کے حضرت نوح کے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دیں، 5 کھجوریں حضرت نوح کے ہاتھ میں، اور حضرت نوح نے جبرائیل کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہا کہ 950 سال بعد، توجہ رکھیے گا، حضرت نوح کہہ رہے ہیں 950 سال بعد اس سے کچھ مانگا اور اس نے اس کے بدلے کہہ دیا 5 کھجوریں، مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، ان پہ عذاب بھیج۔ تو جبرائیل نے کہا کہ حضرت نوح سے کہ اے نوح اللہ کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھاؤ اور زمین میں دفناؤ، ان سے جو پیڑ بنے گے ان پیڑ کو کاٹ کے، لکڑیوں کو کاٹ کے ان کی کشتی بنا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ جبرائیل یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دیر میں جوان ہوتا ہے، کب میں کھجوروں کی کھٹیاں دفناؤں گا، کب یہ جوان ہوں گے، کب میں ان کو کاٹوں گا، کب کشتی تیار ہوگی، میں کسی اور لکڑی کی کشتی نہیں بنا سکتا، کوئی درخت تیار ہے موسمی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نوح سفینہ بننا ہے نجات کا، اور نجات کے سفینے میں جنت کے علاوہ کہیں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی، نجات کے سفینے میں جنت کے علاوہ کہیں کی لکڑی لگ ہی نہیں سکتی، تم گٹلیاں دفناؤ، خدا اپنے خون سے ان درختوں کو جوان کر دے گا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نوح نے کھجوروں کو کھا کے دفنایا، اور دفنانے کے بعد جیسے ہی ان پہ پانی ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے کھجور پلک جھپکتے ہی وہ درخت جوان ہو گئے، جیسے ہی وہ درخت جوان ہوئے حضرت نے کشتی کے لیے لکڑیاں کاٹی اور سفینہ بنانا شروع کیا، اور لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ لوگوں نجات کا سفینہ بن رہا۔ اب دیکھیے کہ نجات کا سفینہ کی طرف دنیا بلاتی ہے، توجہ کیجئے گا، دنیا سفینے کی طرف بلاتی ہے، دنیا سفینے کی طرف بلاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفینے کو جھٹلاتے رہتے۔ نوح دنیا کو بلا رہے تھے کہ دنیا والوں آؤ نجات کا سفینہ تیار ہو رہا ہے، نجات کی کشتی تیار ہو رہی ہے، تو دنیا والوں نے کہا کہ نوح پاگل ہو گیا ہے، اتنے بڑے صحرا میں دور دور تک جہاں پانی کا نیام و نشان نہیں ہے وہاں پر کہاں کشتی بنا رہا ہے، جہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں وہاں کشتی بنا رہا ہے۔ نوح پاگل ہو گیا ہے، لوگوں نے نوح کو پاگل کہنا شروع کر دیا، اور
نوح کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیے. حضرت نوح حجت خدا کشتی بنا رہے ہیں اور کشتی بن رہی ہے. ایک بڑھیا, اچھا حجت کی معرفت کیسی ہونی چاہیے یہ بھی سنتے چلیے گا. ایک بڑھیا آئی اور آگے کہنے لگی حضرت نوح کشتی تیار ہے. تو انہوں نے اس ضعیفہ کو کہا کہ ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی, کچھ وقت لگے گا, آپ کچھ دن کے بعد آئیے گا. اگلے دن وہ ضعیفہ دوبارہ, اگلے دن وہ ضعیفہ دوبارہ آ گئی اور آگے کہنے لگی کہ اے نوح کشتی تیار ہو گئی. حضرت نوح نے کہا ابھی کشتی تیار نہیں ہوئی, ابھی وقت لگے گا. جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں خود آپ کو بلا لوں گا. تیسرا دن حضرت نوح کشتی تیار کر رہے ہیں, وہ ضعیفہ تیسرے دن صبح رہا اور آ کے کہنے لگی کہ یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی. حضرت نوح کو غصہ آیا, جلال میں آیا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میں نے آپ سے کہا کہ جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں خود بلا لوں گا. آپ بار بار آ رہی ہیں, آپ روز آ رہی ہیں کہ کشتی تیار ہو گئی, کشتی تیار ہو گئی, واپس چلی جائیے, جب کشتی تیار ہو جائے گی تو میں بلا لوں. حضرت نوح نے ڈانٹا, ضعیفہ پریشان ہو گئے اور حجت پر یقین کر کے واپس چلی گئی اور اپنے گھر میں رہنے لگے. نوح کی کشتی تیار ہو گئی, طوفان آ گیا, سفینے پر سوار ہونے والے سوار ہو گئے, طوفان آ کے چلا گیا, مرنے والے مر گئے, بچنے والے بچ گئے. جب نوح کا سفینہ ایک مقام پر آ کر رکا تو چوٹی کے ساتھ جا کے ٹکرایا اور حضرت نوح اپنی کشتی کے سب سے اونچے مقام پر آ کے کھڑے ہوئے تاکہ دنیا کا جائزہ لے. تو حضرت نوح نے چاروں طرف زمین میں پانی دیکھا سوائے ایک چھوٹے سے ٹکڑے. حجت پر یقین, معصوم پر یقین, توجہ رکھیے گا, معصوم پر یقین. حضرت نوح کیا دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے, ہر طرف طوفان کے اثرات ہیں سوائے ایک چھوٹی سی جگہ کے. حضرت نوح نے وہاں کا رخ کیا, اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھر بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے, ایک گھر بالکل صحیح سالم کھڑا ہوا ہے. حضرت نوح حیرانی میں گئے اور جا کے دروازے پر دق الباب کیا تو وہی ضعیفہ جس کو ڈانٹ کے بھیجا تھا وہ دروازہ کھولنے کے لیے. جب وہ ضعیفہ آئی تو حضرت نوح نے سوال کیا کہ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو حضرت نوح کو دیکھ کے کہنے لگی یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی. یاد ہے آپ کو حضرت نوح نے کیا کہہ کے بھیجا تھا, جب کشتی تیار ہوگی تو میں بلانے آؤں گا. اس کو یاد ہے اور انتظار کر رہی ہے. حضرت نوح کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یا نبی اللہ کشتی تیار ہو گئی. حضرت نوح نے کہا کہ اے ضعیفہ کشتی بھی تیار ہو گئی, طوفان بھی آگے چلا گیا, تجھے پتہ نہیں چلا. اس نے کہا یا نبی اللہ آپ نے کہا تھا آپ بلانے آئیں گے, میں آپ کا انتظار کر رہی تھی, طوفان کیا مجھے تو کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہوئی. تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ حجت کا انتظار کرتے رہو, قیامت بھی آگے گزر جائے گی, کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی. حجت کا انتظار ضروری ہے, حجت کی معرفت ضروری ہے. حضرت نوح نے جو سفینہ تیار کیا اس نے پوری کائنات میں جو لوگ تھے ان میں سے صرف 70 لوگ بچے. توجہ کیا جو سفینے کی طرف آ گئے وہ بچ گئے, جو سفینے سے دور جاتے رہے وہ مر گئے. تو صرف 70 لوگ بچے حضرت نوح کے سفینے پہ جو سوار ہوئے. حسین نجات کا سفینہ ہے, حسین کی طرف, اور حسین کی معرفت, حسین صرف نجات کا سفینہ نہیں ہدایت کا چراغ. نجات کا سفینہ ہدایت کا چراغ, والسفینۃ النجات.
ذہن میں رکھیے گا، ایک واقعہ تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے حسین ابن معرفت حجت کی بات آئی تھی، یہ بھی سنتے چلیے کہ حسین کی معرفت کیا اور کتنی ضروری ہے۔ حسین ابن علی کس انتہا تک قریب اور کتنے قریب۔ یہ تو دنیا نے سنا ہے کہ حسین اتنے قریب ہے کہ آتے کے ساتھ ہی ناچر اس کو کر دیے اور جانے سے پہلے حر جیسے گناہگار کو بخشوا کے بہر حسین۔ یہ تو حسین کی زندگی کے معجزات ہیں، تو حسین نے زندگی میں دکھا دیا۔ زندگی کے بعد کے بھی تو معجزات دیکھو کہ حسین اور حسین کا بھائی آج تک کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دن سے ان کو پکار کے نہ دیکھو، حسین ابن علی یہ جملہ حدیث جو میں نے بیان کی یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حسین ہدایت کا چراغ، یہ صرف حسین کی زندگی کے لیے نہیں، یہ رسول جانتے تھے کہ حسین ہدایت کا چراغ رسول کی زندگی میں بھی ہے، اپنی زندگی میں بھی ہے، اور بعد میں 1400 سال بعد آنے والوں کے لیے بھی حسین ہدایت کا چراغ۔ 1400 سال کے بعد آنے والوں کے لیے بھی حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ایک واقعہ آپ کی نظر کروں، واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے لیکن محبت حسین سے بھرا ہوا۔ حسین کی محبت کیا کچھ بدل سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا اس سے پہلے یہ سن لیجیے کہ عزادار کوئی بھی ہو، مومن اگر کہیں بھی مر جائے تو معصوم یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کربلا بلا۔ یہ بھی کسی وجہ سے واقعہ بیان کرو، ایک مقام تک لے کے جانا، یہ بھی سن لیجیے جلدی جلدی۔ کوئی بھی عزادار اس خواہش میں مر جائے کہ ہمیں کربلا میں دفن ہونا ہے تو معصوم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کربلا بلا۔ واقعہ ہے نواب آصف الدولہ، بنگال کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اسی کے شہر میں، اسی کے علاقے میں ایک سید زادہ جس کا احترام سارے کرتے تھے، اور رسول کا بھی فرمان ہے کہ حدیث اسی ذہن میں آ گئی یہاں سنیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اولاد میں سے کسی کو بھی دیکھ، سید کا احترام بتا رہا، جو شخص میری اولاد میں سے کسی کو بھی دیکھ کے اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو تو اس نے میرے اوپر جفا۔ یہ سید کا احترام کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد میں آنے والا قیامت تک کوئی بھی ہو، اگر اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا تو وہ میرے اوپر جفا۔ تو وہ سید اس کا پورا علاقہ احترام کرتا تھا۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں میں کربلا جا رہا اور واپس نہیں آؤں گا، وہی رہوں گا جب تک زندگی ہے، میں کربلا ہی گزاروں گا اور وہی مر جاؤں گا۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں کربلا میں، خواہش میری یہ ہے کہ میں کربلا میں دفن۔ ماں روتی رہی کہ آجا میرے لائے، ماں اکیلی ضعیف ماں ہے تیری، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ کربلا جاؤں گا، کربلا میں ہی دفن۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ چلا اور کربلا پہنچا۔ جس رات وہ کربلا پہنچ رہا تھا اس روز مولا حسین کی زری کے جو خادم تھے ان میں سے ایک خادم جو رات کے وقت مولا حسین کی زری کو بند کرتا تھا، اس کو خواب میں مولا حسین کی زیارت کی اور مولا حسین نے اسے حکم یہ دیا کہ بنگال شہر سے میرا ایک
بیٹا آ رہا ہے، میری نسل کا ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو جا کے، اور استقبال کرنے کے بعد جب وہ زری میں آئے اسے بیٹھے رہنے دینا، اور رات کے وقت جب حرم کے دروازے بند کرو تو اسے نہ اٹھنا، اگر وہ اٹھ کے جانا بھی چاہے تو اسے کہنا کہ تم یہی ہو، اور رات حرم میں رہنا۔ وہ خادم چلا اور جا کے اس کا استقبال کیا اور حرم میں لے کے آیا، رات حرم بند ہو گیا۔ خادم کہتے ہیں کہ ہم نے حرم بند کر دیا اور چند چراغ جلنے دیے، اس لیے کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا مولا کے ڈر، اس کے لیے ہم نے چند چراغ چھوڑ دیے۔ اب وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں مولا کی زری پہ تنہا حرم میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اچانک میں نے دیکھا کہ جو کربلا گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ جو گئے ہیں مولا ان کو دوبارہ زیارت کروائیں، اور جو نہیں گئے ان کو ایک مرتبہ کربلا کی لازمی زیارت کروائیں۔ جو کربلا جا چکے ہیں وہ میری تعریف کریں گے کہ حرم کی جو دیواریں ہیں نا، ان کا جو اونچائی ہے، یہ اونچائی ہر زمانے میں یہی رہی، جب سے حرم بنا، ہر زمانے میں ان دیواروں کی اونچائی یہی رہی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں مولا کے حرم میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اچانک ان دیواروں کے اوپر سے اونٹ ایسے اتر رہے ہیں جیسے مکوڑے، اونٹ اتر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے مکوڑے اتر رہے ہیں، اور اتر کے اونٹوں کی قطار پہ قطار آ کے میرے سامنے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، میں اٹھا اور آگے بڑھا، تو میں نے دیکھا کہ ان اونٹوں کے اوپر صندوق لگے، ایک اونٹ پہ دو تین صندوق، اور بڑے بڑے توجہ سے سنیے، بڑے بڑے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک صندوق کو کھول کے دیکھا تو اس میں ایک لاش، تو میں ڈر گیا، میں نے صندوق بند کیا، دوسرا کھولا اس میں کہہ رہا جو صندوق کھولوں سب میں لاش لاش۔ کہتا ہے میں ڈر گیا اور مولا کی زری کی قریب گیا، اور جا کے مولا کی قبر مطہر میں بیٹھ کے مولا سے شروع کر کے رونے لگا، تو اچانک میری آنکھ خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا۔ تو حسین ابن علی نے، اب میری طرف توجہ رکھیے گا، حسین ابن علی نے کہا کہ جانتے ہو کہ ہم اپنی مشیت کے راز کسی کو دکھاتے نہیں، لیکن تمہاری خاطر ہم نے یہ پردے ہٹائے ہیں تمہیں دکھانے کے لیے۔ یہ جو لاشیں تم دیکھ رہے ہو جانتے ہو یہ لوگ کون ہیں؟ کہتا ہے نہیں مولا۔ تو امام کی آواز آئی یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر اس امید میں مر گئے کہ ہم کربلا میں دفن ہوں گے، لیکن وہ کربلا نہیں پہنچ سکے، دفن کہیں اور ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں کربلا لے، دفن کہیں اور ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں کربلا لے آئے۔ تو لہٰذا تم بھی واپس جاؤ، جا کے اپنی ماں کی خدمت کرو، تم بے شک دفن کہیں بھی ہو، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اپنے عزائیات کو، ہم اپنے چاہنے والے کو کربلا لے جائیں، اور کربلا میں اگر کوئی منافق مر جائے تو اس کا لاشا اٹھا کے کہیں اور بھیجو۔ وہ کہتا ہے مولا ٹھیک ہے میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو مولا نے اس سے کہا کہ جب واپس جاؤ تو وہاں کے بادشاہ کو میرا سلام کرا، اور نواب آصف الدولہ سے کہنا کہ فلاں مقام پر ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ تمہارے نام ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے مولا، لیکن میں تو مان گیا، لیکن میں جب جا کے بادشاہ کو سلام کروں تو کیسے یقین کرے گا؟ سنیے گا، عزادار کا مقام سنیے گا، وہ کیسے یقین کرے گا؟ تو مولا نے اسے خواب میں ایک دوشالہ ڈالا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے خواب میں وہ دوشالہ ہاتھ میں پکڑی تو میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ دوشالہ۔ واپس پہنچا بنگال اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام مولا کر دیا۔ بادشاہ خوش ہوا، مولا نے سلام کرا
بادشاہ سے کہا کہ مولا نے حکم دیا ہے کہ فلاں حصے میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ میرے نام کا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حسین کے نام پر میں تمہیں اپنی پوری حقیقت دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ دلیل کے طور پر کچھ ثبوت تو دو کہ جس کو میں یہ مانوں کہ مولا نے خود تم سے کہا ہے کہ میں تمہارے نام کو زمین کا حصہ کروں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جانتا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی نہ کوئی ثبوت مانگیں گے، کوئی نہ کوئی دلیل مانگیں گے، تو مولا سے میں نے یہی کہا، تو مولا نے یہ دوشالہ دیا۔ اس نے دوشالہ دیکھی تو بادشاہ کو غصہ آیا اور غصے میں آ کے 2 جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس کے سر پہ کھڑے ہو جائے، لیکن خبردار توہین نہ کرنا، اس لیے کہ سید زادہ ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تب تک اس کی توہین نہ کرنا، اس کو مارنا نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس اس کے سر پہ کھڑے ہو جائے، میں واپس آ کے بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ جب وہ جانے لگا بادشاہ تو اس سید زادے نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ابھی تو آپ میرے قدموں میں اپنا تاج رکھنے کو تیار تھے، لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ جلاد بلا کے میری گردن پہ تلوار رکھوا دی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو دوشالہ تم نے مجھے دی ہے نا، یہ دوشالہ جب میری بہن مری تھی تو میں نے اپنی بہن کو جب دفنایا تھا تو اس کی میت پہ ڈالی تھی، جب قبر میں اس کو دفنایا تھا تو اس کے لاشے پر یہ دوشالہ ڈالا تھا۔ تو مجھے یہ شک ہے کہ یا تو تم قبریں کھود کے کفن چوری کرتے ہو یا پھر تم سچ کہہ رہے ہو۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تب بھی ٹھیک ہے، میں تصدیق کرنے جا رہا ہوں۔ بادشاہ گیا، جا کے اپنی بہن کی قبر کھودی، تو تاریخ کہتی ہے کہ جب اس نے قبر کھودی تو اس کے اندر کسی منافق کا لاشا، کسی کافر کا لاشا تھا۔ بادشاہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو آپ نے توجہ کی کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن کہیں بھی دفن ہو جائے اس امید پر کہ میں کربلا میں دفن ہوں گا، لیکن اگر وہ کربلا نہیں پہنچ پا رہا تو وہ حسین کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ وہ دفن کہیں بھی ہو ہم اسے کربلا بلائیں گے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا یہ اب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ حسین کی محبت کا یہ واقعہ میں بیان کرنے جا رہا تھا جو میں نے شروع کیا تھا کہ محبت حسین آپ کے ذہن میں ہے اور حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدیٰ ہے حسین، حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک نوجوان، اب میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا گفتگو کے اندر کچھ الفاظ ہیں، میں معذرت کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں۔ نوجوان مولا کا چاہنے والا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ محرم اور سفر خود کو بدلنے کا مہینہ، محرم اور سفر خود کے اندر تبدیلی کرنے کا مہینہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ نوجوان مولا کا چاہنے والا تھا، ایک دن اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اور باہر کھڑے اس نے دیکھا کہ گلی کے اندر سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی گزر رہی اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا اور رشتہ بھیجا۔ جب رشتہ گیا اور لڑکی کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں رشتہ بھیجا ہے لیکن ہم پہلے تحقیق کریں گے اس کے بعد حامی بھریں گے۔ اس نے تحقیق کروائی اور کچھ دن کے بعد اس نے جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے لڑکا بہت اچھا ہے اور کمانے والا ہے، ہمیں رشتہ قبول ہے، لیکن ایک نقص ہے لڑکے کے، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا جناب لڑکا مسلمان ہے،
یا تو اگر لڑکے نے شادی کرنی ہے یا تو لڑکا ہمارے مذہب پہ آ گیا یا رشتہ چھوڑ دو. محبت حسین کا قصہ سنانے جا رہا ہوں. معرفت کے جس درجے پہ آپ کا دل چاہے جا کے سن لیں. کیونکہ وہ کہتا ہے یا تو لڑکا مسلمان سے ہٹ جائے اور عیسائی ہو جائے, ہمارا مذہب قبول کر لے, یا پھر رشتہ چھوڑ دے کیونکہ ہم عیسائی ہیں. تو لڑکے نے کہا کہ ہم سوچیں گے. حسین کا چاہنے والا کہتا ہے ہم سوچیں گے. گھر گیا, پہلے تو یہ ذہن میں آیا کہ وہ عیسائی ہیں تو چھوڑ دے, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو اپنا مذہب. لیکن پھر حضرت ابلیس نے بہکایا اور کہنے لگا جناب اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے, اور دل میں سوچ رہا اہل کتاب سے تو شادی ہو سکتی ہے اور مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے, الگ الگ باتیں سوچنے لگا. پھر اچانک ذہن میں آیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ رہتا میں مسلمان ہوں, لیکن اوپر سے ان کو بتانے کے لیے میں عیسائی بن جاتا ہوں اور ان کے لیے عیسائی مذہب قبول کر لیتا اور رشتہ کر لیتا ہوں. گیا اور جا کے کہنے لگا کہ مجھے عیسائی مذہب قبول کر. حسین کا چاہنے والا ہے, آ کے کہنے لگا مجھے عیسائی مذہب قبول ہے, میں شادی کروں. شادی ہو گئی اور وقت گزرنے لگا. وقت گزرتے گزرتے ذی الحج کا مہینہ آ گیا. اب ذی الحج بھی گزر رہا ہے. آہستہ آہستہ حسین کی یاد آنا شروع. اب سنتے آئیے گا, اسی مقام تک آنا چاہ رہا ہوں. آہستہ آہستہ حسین کی یاد آنا شروع. ذی الحج کا مہینہ گزرا, چاند نظر آیا. محرم کا چاند دیکھا. اب سوچ رہا کہ وہاں عشرے کی پہلی مجلس ہو رہی ہے. دن گزر رہا, وہاں یہ جلوس نکل رہا ہوگا, وہاں علم اٹھ رہا ہوگا, وہاں تابوت اٹھ رہا ہوگا, وہاں یہ ہو رہا ہوگا, وہاں وہ ہو رہا ہوگا. سوچتا جا رہا, دن گزرتے جا رہے. گزرتے گزرتے 9 محرم کا دن بھی گزر گیا اور شب عاشورا. اب دل میں اپنے آپ کو سوچ رہا کہ کیوں تم نے چھوڑا حسین, کیوں تم ایک عیسائی لڑکی کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے تم نے اپنا مذہب چھوڑا اور عیسائی لڑکی کے ساتھ آ کے شادی کر دی. اب تمہیں حسین کی یاد آ رہی ہے, حسین کے لیے تڑپ رہے ہو, لیکن تم جا نہیں سکتے. کوشش کتنی بھی کر لو لیکن تم جا نہیں سکتے. شب عاشور ہے, اپنے آپ کو کوس رہا کہ اب میں کیا کروں, میں نے غلط کیا. تو اس کی زوجہ اس کے قریب آئی اور آگے کہنے لگی کہ ہم کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ تم پریشان ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ 10 دن ہو گئے تم کچھ بولتے ہی نہیں, کچھ تو بولو. تو کہنے لگا ہم کیا بولا, ہمارا جو مذہب ہے نا اسلام, اس میں ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن ایک ہستی ایسی ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. کہتی ہے کون؟ کہتا ہے حسین ابن علی. ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم ان میں سے ہیں جو حسین کے نام پر ہر چیز قربان کرنے والے ہیں. ہم کیا کریں, ہمیں حسین کی یاد آ رہی ہے. کیوں یاد آ رہی ہے؟ اس لیے یاد آ رہی ہے کہ آج شب شہادت ہے. تو کہنے لگی کہ مجھے بھی قصہ سنا. کون تھے حسین؟ مجھے بھی حسین کا قصہ سنا. اب اس نے پہلے تو ذہن میں یہی سوچا کہ چلو مجلس میں نہ جا سکا, لیکن مجلسوں میں جا کے جو سنا ہے حسین کا, جو کچھ یاد ہے وہ بیان کر کے
اس کو سنا بھی دوں گا اور خود ایسے سمجھ لوں گا جیسے میں مولا کے مصائب بیان کروں، اور میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا اور اس کو بھی واقعہ سنا دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں نے کربلا کا قصہ سنانا شروع کیا اور جیسے جیسے میں سناتا جا رہا تھا اس کی زوجہ نے رونا شروع کیا۔ کہتا ہے روتے روتے وہ سو گئی، میں بھی چپ ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ سو کے اٹھتی اور اٹھ کے کہنے لگی کہ ابھی جو تم قصہ سنا رہے تھے وہ دوبارہ سنا۔ کہتا ہے میں نے دوبارہ قصہ سنانا شروع کیا۔ کہتا ہے میں قصہ سناتا جا رہا تھا، جیسے جیسے بات آگے بڑھ رہی تھی اس کا گریہ بڑھ رہا تھا۔ عیسائی خاتون اس کا گریہ بڑھ رہا تھا اور زیادہ رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ روتی کیوں نہیں؟ اب سنیے گا۔ کہتا ہے روتی کیوں؟ تو کہتی ہے کہ جیسے جیسے یہ تم نام لیتے ہو نا حسین صاحب، ویسے ویسے میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور مجھے رونا آتا ہے۔ پورے قصے پہ تو رونا الگ، لیکن اس نام پہ جو رونا آ رہا ہے، اس نام سے جو میرے دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے، وہ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی۔ تم یہ نام لیتے ہو اور میرا رونا پڑتا ہے، تم حسین کہتے ہو میرا رونا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت جا رہی ہے۔ ایک کام کرو، تم حسین کا مذہب اپنا لو۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اپنا لوں گی، لیکن میرے ماں باپ کو نہ بتانا۔ شیعہ ہو گئی، وہ بھی دونوں ساتھ خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہم کب تک اس طرح چھپ کے رہیں گے؟ آخر ایک دن دنیا کو پتہ تو چلا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم حسینی ہو گئے۔ آخر کب تک؟ بتا دو اپنے ماں باپ۔ کہتی ہے ایسے تو نہیں بتا سکتا۔ تو کہتا ہے پھر ایک کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جو پراپرٹی ہے ہم اسے بیچ باچ کے کربلا چلائیں۔ کربلا میں حسین ابن علی کا روضہ ہے، وہاں جا کے زیارت کریں گے، زیارت کر کے وہاں ایک چھوٹی سی دکان بنا لیں گے اور وہیں رہیں گے۔ بات طے پا گئی، سفر کی تیاری مکمل ہو گئی۔ جس رات انہوں نے کربلا کی زیارت کے لیے نکلنا تھا، انہوں نے سامان کے اوپر ایک خط لکھا اور خط لکھنے کا، اس کے باپ کے نام خط لکھنے کے بعد خط گھر پہ چھوڑ دیا کہ ہم جا رہے ہیں اور خبردار ہمیں ڈھونڈنا نہیں، ہمارے پیچھا بھی نہیں کرنا، ہم واپس نہیں آئیں گے، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارا پیچھا نہیں کرنا۔ آدھی رات کے وقت انہوں نے نکلنا تھا، گھر کے باہر گھوڑے تیار کھڑے تھے کہ اچانک اس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ حکیموں کو بلوایا، ڈاکٹروں کو بلوایا، سب کیا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اس کی بیوی مر گئی۔ میں نے آغاز میں کہا ذہن میں رکھیے گا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کا سفیر۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے کیسے بچوں؟ کربلا کا سفر اس نے معطل کیا، اب یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے بتاؤں دنیا والوں کو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کا جنازہ اسلام والا ہوگا، کون یقین کرے گا میری بات پر؟ خاموش رہا اور دیکھتا رہا کہ انہوں نے عیسائیوں والا اس کا تدفین ہوئی اور عیسائیوں کی طرح اس کو تابوت میں بند کر کے قبر میں دفنا دیا۔ وہ کہتا ہے رات کے وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ چلو دنیا والے نہیں جانتے لیکن میں تو جانتا ہوں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، تو ایک کام کرتا ہوں، میں جاتا ہوں، جا کے اس کی قبر کھولتا، اس کو قبر سے نکالتا، اس کا غسل کرتا ہوں، کفن کرتا ہوں اور مسلمانوں کی طرح اس کو جنازہ پڑھا کے اس کو دفناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس کی قبر پہ پہنچا اور جب مجھے قبر معلوم تھی
اس قبر پہ جب میں پہنچا اور جب میں نے آدھی رات کے وقت قبر کھودی تو قبر میں اس کا تابوت نہیں تھا بلکہ کسی کافر کی لاش تھا. قبر میں وہ تابوت جو ہم نے دفنایا تھا تابوت ہی نہیں تھا بلکہ کسی کافر کی لاش تھی, کسی انسان, کسی مرد کی لاش تھی. میں پریشان ہوں. دفنایا تو قبر تو یہی تھی, دفنایا تو یہی تھا, تابوت بھی یہی رکھا, تابوت کہاں گیا؟ قبر کو بند کیا. کچھ دن سوچا اور سوچنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ ایک دن سویا اور خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا. تو مولا نے کہا کہ کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ حسین اور عباس سنتے ہیں سب. مولا نے کہا کیا ہوا, کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگا مولا یہ واقعہ ہوا, میری بیوی نے اسلام قبول کر لیا, وہ آپ کے مذہب پہ آ گیا, وہ حسینی ہو گئی, لیکن اس کا جنازہ مسلمانوں والا نہیں ہوا, اس کو دفن عیسائیوں کی طرح کیا. میں جب گیا تو وہاں تو لاشا ہی نہیں تھی, وہاں تو تابوت تھی. تو مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ مرنے سے پہلے تمہاری زوجہ کربلا آنے کو تیار تھی؟ مولا بالکل تیاری مکمل تھی اور بس نکلنے ہی والے تھے. تو مولا کہتے ہیں کہ وہ تیار تھی, اس لیے ہم نے اسے کربلا بلایا, ہم نے اسے کربلا بلا لیا. وہ کہتا ہے میں نے کربلا کا سفر اختیار کیا اور کربلا پہنچا. جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں مجھے اس کی قبر خواب میں دکھائی گئی تھی تو میں نے خداموں کو واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے خواب میں ابا عبداللہ کو دیکھا. مجھے ایک مرتبہ یہ تسلی کرنی ہے کہ اس قبر میں میری زوجہ ہے, میری بیوی ہے, اور مجھے اس کو نکال کے اس کا غسل و کفن خود اپنے طریقے سے کرنا ہے. تو خداموں نے کہا کہ ہم کیسے تمہارے خواب پہ یقین کریں, تمہارے کہنے پہ قبر کھودتے ہم, قبر کھودنا اسلام سے جائز تھوڑی تھا. اس نے کہا یہ واقعہ میں سچا بتا رہا ہوں, صرف ابا عبداللہ کو میں نے خواب میں, آپ میرے کہنے پہ قبر کھودیے. اب جو خادموں نے قبر کھودی تو خادموں نے بھی دیکھا کہ اس کی زوجہ کو جو تابوت تھا وہ اس قبر میں موجود تھا. دفن کہاں, کسی اور شہر میں کیا, تابوت کہاں سے نکلا, کربلا کے قبرستان سے. اس کو نکالا تابوت, اپنے طریقے سے غسل و کفن لیا, دوبارہ دفن کیا. اگلی رات جب سویا تو حسین ابن علی کی دوبارہ زیارت کی. تو مولا نے اس سے خواب میں کہا کہ تم جانتے ہو جب کوئی مومن کربلا کی راہ میں مر جائے یا کربلا کی تمنا کرتا ہوا مر جائے تو ہم اسے کربلا بلاتے ہیں. اور یہ جو تمہاری زوجہ کی جو قبر جس جگہ پہ تم نے ابھی دفن کیا ہے اپنی بیوی کو, یہاں پر پہلے ایک منافق کو دفن کیا گیا. ہم نے فرشتوں سے کہہ کے تمہاری زوجہ کے تابوت کو یہاں منگوا لیا اور اس کی لاش کو وہاں پہنچا دیا. حسین ابن علی پر یقین کر کے دیکھو. حسین ابن علی ابو الفضل العباس سب کی سنتے. مرحوم شیخ جعفر شوستری علیہ السلام حضرت ابو الفضل کے روزے پر تشریف فرما تھے اور جب بار بار حکم ہوا تھا کہیں سے کہ یہ واقعہ دوبارہ پڑھا. یہ واقعہ میں پڑھ چکا ہوں آج سے 5-6 دن پہلے, لیکن بار بار حکم ہو رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا. اور آج ماحول بن گیا ہے حضرت عباس کا یہ واقعہ آپ کے حوالے کر کے مسائل کی طرف آؤ. مرحوم شیخ جعفر شوستری علیہ السلام ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ ابوالفضل پہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مولا عباس کو ایک مرتبہ دل سے پکار کے دیکھا، اور آج کی مجلس مصائب کے حوالے سے تو چھوٹی شہزادی سے منسوب ہے نا، آج کی مجلس میں ابوالفضل کو چھوٹی شہزادی کا واسطہ دے کے پکارو، جو بھی حاجت ہے ابوالفضل اس کو پورا کریں گے۔ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں میں مولا کے روضے پر بیٹھا ہوا دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ 12 یا 13 برس کا جوان ایک تابوت کو لے کے روضے میں داخل ہوا، اور زری کے سامنے اس نے روضے کے سامنے تابوت کو رکھا اور کہنے لگا کہ اے مولا میری ماں کو شفا عطا کیجیے، اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں، مجھے میری ماں واپس چاہیے، میری ماں کو شفا عطا کیجیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کتاب بند کی دعاؤں کی، اور میں اٹھ کے اس کے قریب گیا تو میں نے اس کی ماں کی حالت دیکھی، تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹا تمہاری ماں کی اب حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کو شفا ملے، جاؤ اور جا کے اس کے لیے کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس 12 یا 13 برس کے لڑکے نے میری طرف سر اٹھا کے دیکھا اور کہنے لگا کہ اے شیخ کیا آپ عالم ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں عالم ہوں۔ کہنے لگے اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ابوالفضل سے غیر آ کے مانگتے ہیں، میں تو ان کا اپنا ہوں، ان سے میں مانگنے آتا۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا اور واپس گیا، جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، دعاؤں کی کتاب کھولی اور دعاؤں کو پڑھنے لگ گیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ میں دعائیں پڑھ رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ لڑکا روزے کے بالکل جالی کے قریب گیا اور جالی میں ہاتھ ڈال کے ایک گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ یا ابوالفضل غیر آگے آپ کے روزے سے لے جاتے، میں تو آپ کا اپنا ماننے والا ہوں، آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ میری ماں کو شفا عطا کیجئے، اگر آپ نے میری ماں کو شفا عطا نہ کی تو میں نجف جا کے آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایسا گستاخانہ لہجہ، میں لرز گیا کہ ایسا لہجہ مولا کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، ابھی وہ لڑکا مولا سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ اچانک اس نے روزے کی جالی کو چھوڑا اور روزے سے باہر نکلا اور کہیں چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس تابوت میں جو وہ بالکل مرنے کے دہانے پہ عورت ضعیفہ لیٹی ہوئی تھی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ کیسے اس کو شفا مل گئی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو شفا کیسے ملی کہ وہ جوان بچہ جو تھا وہ روزے کے اندر دوبارہ داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اپنی ماں کا ہاتھ پکڑنے کے بعد مولا کے روزے کا طواف کر رہا ہے اور مولا کا شکریہ ادا کر رہا ہے، مشکور یا ابوالفضل، مشکور یا ابوالفضل، مولا کے روزے کا طواف کر رہا ہے۔ طواف کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جانے لگا تو میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا کہاں گئے تھے، یہ تمہاری ماں کو شفا کیسے ملی؟ تو کہنے لگا کہ آپ ہی نہیں کہتے تھے کہ جاؤ اور جا کے اپنی ماں کے لیے غسل و کفن کا انتظام کرو، آپ ہی نے کہا تھا، لیکن دیکھا میں نے مولا سے شفا لے لی، میں نے مولا سے اپنی ماں کو واپس لے لیا۔ مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، شیخ سے کہہ رہے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، مولا ضرور عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واقعہ تو بتاؤ ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب یہاں سے بول کے نکلا کہ میں آپ کی شکایت کر دوں گا تو میں کربلا سے باہر نکلا اور نجف کے لیے چل پڑا۔ راستے میں ابھی کربلا سے کچھ قدم ہی ہوا تھا کہ راستے میں گھڑ سوار ملا، اور گھڑ سوار کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو
میں نے واقعہ سنایا کہ میں نجف میں اپنے مولا کی شکایت کر مولا کے بابا سے، تو اس گھڑ سوار کی آواز آئی کہ غلام آقاؤں کی شکایت نہیں کرتے، آقاؤں کی شکایت تھوڑی نہ کرتے، جاؤ واپس کربلا جاؤ، جا کے دیکھو تمہاری ماں کو شفا مل گئی۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس گھڑ سوار سے کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ اتنی دور واپس کربلا چلا جاؤں، لیکن اگر میری ماں بالکل ویسے کی ویسی ہوئی اور شفا نہ ملی ہوئی تو پھر میں کیا کروں، میں نجف جا۔ تو اس گھڑ سوار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے گھوڑے پہ کربلا لے جاتا ہوں، مولا کے روزے پہ جا کے تم اپنی ماں کو دیکھ، اگر تمہاری ماں شفا یاب نہ ہوئی تو میں تمہیں خود اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے نجف لے جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے ان کی کچھ بہتر لگی، تو میں ان کے گھوڑے کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ اس گھڑ سوار سے کہ آپ کے گھوڑے کا قد کافی لمبا ہے، میں گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا، مجھے بیٹھنے میں مدد کیجیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ تو اس گھڑ سوار کی آواز آئی میرے ہاتھ نہیں، میں تمہاری مدد تو کر دیتا لیکن میرے ہاتھ نہیں۔ کہتا ہے جیسے جیسے میں گھوڑے پہ سوار ہوا اور میں کربلا پہنچا تو راستے میں اس گھڑ سوار نے بتایا کہ جس سے تم مانگ رہے تھے میں وہی عباس۔ عباس سے مانگ کے تو دیکھو، اور یہ تو اس شہزادی کے ایام چل رہے ہیں عزاداروں کہ جس کے نام سے مشہور ہے عباس۔ عباس کا ایک لقب ہے سقائے سکینہ، سکینہ کا واسطہ دے کر بلایا۔ کتنی محبت تھی نا چچا تو بھتیجی سے تھی، کیسی محبت کی ہے چچا نے کہ آج تک چچا کے علم سے بھتیجی کا مشکیزہ جدا نہیں، آج تک جدا نہیں۔ عباس سنتے ضرور ہیں، کچھ واسطے ہیں جو مولا عباس کو دیکھ کے پکارو تو لازمی سنتے ہیں، ان میں ایک واسطہ سکینہ کا واسطہ جو کبھی رد نہیں کرتے۔ عزادارو، یہ عباس کی وہ بھتیجی ہے کہ جس کے کربلا سے لے کے شام تک رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا، جی بھر کے گریہ کر لینا، جی بھر کے پرسہ دے لینا۔ آج حسین ابن علی کو حسین کی 4 سالہ یتیمہ کا پرسہ دینا ہے، آج مولا عباس کو پرسہ دینا ہے، آج سید سجاد کو ان کی بہن کا پرسہ دینا ہے۔ عزادارو، رونے میں شرمانا نہیں، کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں، کیا پتہ کس کے پہلو میں آج حسین ابن علی بیٹھے ہوں، کیا پتہ کس کے پہلو میں عباس بیٹھے ہوں۔ رونے میں شرمانا نہیں، تمہارے اوپر تو رونے پہ پابندی نہیں لگی عزادارو، وہ تو حسین کی بیٹی کی قسمت تھی کہ جب جب بابا کو رونا چاہا باپ کے قاتل نے آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارے، باپ کے قاتل نے آگے بڑھ بڑھ کے تماچے مارے۔ عزادارو، بعد شہادت حسین آدھی رات کا وقت ہے، شہزادی زینب ٹوٹا ہوا نیزہ دے کے پہرا دے رہی ہے اور بچوں کی گنتی کر رہی ہے کہ اچانک آواز آئی حسین کی سکینہ نہیں ملتی، حسین کی سکینہ نہیں ملتی۔ عزادارو، بیویوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور بیویاں آواز دیتی جا رہی ہیں، چلتے چلتے بیویاں مقتل میں پہنچی تو دیکھا کہ 4 برس کی بچی ایک کٹے ہوئے سر والے لاشے کے قدموں پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ شہزادی زینب نے اٹھایا، سکینہ اٹھو۔ کہ سکینہ کس کے لاشے پر سو رہی ہے؟ کہ پھوپھی اماں بابا کا لاشا ہے۔ کہ سکینہ پہچانا کیسے؟ لاشے کا تو سر ہی نہیں ہے، اور تم تو بابا کے سینے پر سوتی تھی نا، آج بابا کے قدموں پہ سر کیوں رکھا ہے؟ کہ پھوپھی اماں بابا کے سینے پر سوتی تھی لیکن آج بابا کے سینے پہ تیر اتنے لگے ہیں کہ سر رکھنے کی جگہ نہیں۔ سکینہ پہچانا کیسے لاشا؟ کہ پھوپھی اماں میں مقتل میں آ رہی تھی، میں نے بابا سے کہا تھا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ میں بابا کو آواز دیتی آ رہی تھی، اے بابا جان کہاں ہو؟ اسی لاشے سے آواز آئی،
جھکے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی، عزادارو، حسین کی 4 سالہ بیٹی کو کسی نے تماچے مارے، کسی نے کانوں سے گوشوارے چھینے، کسی نے کرتے کے دامن کو آگ لگائی۔ عزادارو، قافلہ چلا، شام کی جانب چلا، راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ سر حسین والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا، نیزے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایسا لگتا تھا نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمر ملعون عزادارو تازیانہ اٹھا کے اس مقام پر آیا جہاں سید سجاد کھڑے تھے۔ سید سجاد کے پاس آ کے کہتا ہے، اے سجاد، تمہارے بابا کے سر والا نیزہ نہیں چلتا، اگر وہ نیزہ آگے نہ بڑھا تو میں تازیانے آپ کو ماروں گا۔ عزادارو سید سجاد آئے اور نیزے کے نیچے کھڑے ہوئے، سر حسین سے آواز آئی، اے میرے سجاد، میں آگے کیسے بڑھوں؟ باپ کے سینے میں آرام کرنے والی قافلے سے کہیں جدا ہو گئی ہے، سکینہ قافلے سے کہیں جدا ہو گئی ہے۔ پھوپھی اور بھتیجے نے ڈھونڈنا شروع کیا، آواز دیتے جاتے ہیں، سکینہ کہاں پر ہو، سکینہ کہاں پر ہو۔ عزادارو چلتے چلتے ایک مقام آیا اور منظر دیکھا کہ شہزادی کالے برقعے والی بی بی کی گود میں سو رہی ہے۔ آواز دے کے بی بی نے کہا، اے کالے برقعے والی ضعیفہ، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، میری بھتیجی کربلا کے بعد سے اب تک سوئی نہ تھی، یہ تمہاری گود ہے کہ میری بھتیجی آرام سے سو رہی ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم اپنا نام بتاؤ، میں محشر میں اپنی ماں فاطمہ سے تمہاری شفاعت کراؤں گی۔ اس بی بی کی آواز آئی، زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں فاطمہ زہرا، میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جہاں جہاں حسین جائے گا یہ ماں ساتھ ساتھ رہے گی۔ عزادارو قافلہ چلتا رہا، شام کے زندان میں قافلہ پہنچا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے لے کے شام تک تبدیل ہوتا رہا۔ عزادارو قافلہ شام کے زندان میں پہنچ گیا، بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے، ختم کر دیے مصائب میں نے، بچی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے، اے بابا جان کر کے روتی ہے، بچی بابا کر کے روتی ہے، اور اتنا گریہ کرتی ہے کہ شام والے سو نہیں پا رہے تھے۔ عزادارو ایک وقت آیا کہ سر حسین کو زندان میں لایا گیا، بابا کا سر دیکھا، عزادارو بابا کا سر کر دیکھا، ابھی شہزادی سو رہی تھی کہ اچانک آنکھ کھلی اور آواز دے کے کہا، پھوپھی اماں بابا کہاں پر ہے؟ ابھی بابا آئے تھے، پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ ابھی بابا آئے تھے کہ اچانک سر حسین زندان میں آیا۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بیٹی اپنے ہاتھ میں اپنے بابا کا کٹا ہوا سر اٹھائے، بیٹی نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، سر حسین زلفیں بکھری ہے، رخسار کٹے ہیں، ابرو زخمی ہے، بیٹی نے سینے میں رکھا۔ باپ کے سینے پہ آرام کرنے والی بیٹی آج اپنے سینے پہ اپنے باپ کا سر رکھ کے بیٹی آواز دی، بابا کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ کے بعد آپ کی سکینہ کو بہت مارا گیا، بابا آپ کے بعد شمر نے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا کہاں چلے گئے تھے؟ عزادارو ابھی آواز آ رہی تھی کہ اچانک سکینہ کو بچایا۔ عزادارو سید سجاد آگے بڑھے، نبی پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، پھوپھی اماں سکینہ بابا کے پاس چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علیہ الظالمین، ماتم
Hey.